أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا، امين يا رب العالمين. فانا اقول لكم جميعا اخوتي واخواني الفضلاء، اعزني الله واياكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا اللغه العربيه من كتاب العربيه بين يديك، المجلد الاول، الجزء الأول. فهذا هو اللقاء الثالث من الأسبوع، أي من أسبوعنا هذا. وإن شاء الله تعالى في هذا النهار نحن سنواصل درسنا. Di siang hari ini insya Allah Ta'ala, di pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebagaimana yang tampak di depan antum, itu kita sudah memasuki al-wahdatu as-sabi'atu, bagian yang ketujuh dari 8 bagian. Berarti sebentar lagi insya Allah kita sudah menyelesaikan untuk bagian-bagian yang ada di jilid 1A ini. Jadi sebentar lagi ya ikhwan, kurang lebih sekitar 7 atau 8 pertemuan lagi kita sudah menyelesaikan untuk jilid 1A insyaallah taala. Baik, ayyuhal ikhwah, sebelum mulai seperti biasa, ana uridu an as'alakum wahidan fawahidan. Fa ana sa'abda minka ya Ustadz Basri. Al-Ustadz Basri, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Wa Naam, anta kayf haluk Ustaz? wa ana alhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. أنا الحمد لله بخير يا أستاذ بصري. كيف حال أسرتك؟ لعلكم بخير. Ja'a dhaifun Ustaz. Afwan, mashgul. Ana الآن mashgul. أنت مشغول؟ Naam Ustaz. جيد، لا بأس يا أستاذ بصري، ويسر الله أمرك. يسر الله أمرك. نعم. Amin amin Ustaz. جميل. نعم. وأنت يا أستاذ عناي، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. نعم وكيف والأسرة. حالك أنت أستاذ؟ وأنا الحمد لله بخير يا أستاذ عناي. كيف حال أسرتك؟ الحمد لله كل هم بخير؟ نعم أستاذ، كلهم بخير. الحمد لله تمام. نعم. وأنت يا أستاذ يانا، كيف حالك؟ أستاذ يانا. بخير والحمد لله. وكيف نعم. حالك أنت أستاذ؟ وأنا الحمد لله بخير، يعني في صحة وعافية الحمد لله. كيف حال الأسرة؟ الحمد لله كلهم بخير. كلهم بخير تمام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها الإخوة. طيب، الآن نبدأ نحن درسنا في هذا النهار. لدينا هنا الوحدة السابعة. فهمتم هذا إن شاء الله؟ لدينا الدراسة، والدراسة أيها الإخوة معناها بلاجر. الدراسة معناها التعلم، سواء الدراسة معناها التعلم. لو نحن نترجم إلى الإندونيسية معناها belajar، الدراسة. طيب، الآن أيها الإخوة نحن نأتي إلى الحوار الأول. Sekarang kita masuk ke dialog yang pertama dari materi ad-dirasa. Huna ayyuhal ikhwa, di sini lumayan penuh ya, padat kosakatanya. Jadi kalau nanti ada suara ana yang kurang jelas terdengar karena memang di sini anginnya kencang, nanti silakan ditanyakan saja ya. Nah, baik. Al-hiwarul awwal, unzur wastami' wa'id. هذا الحوار بين غانم وغالب، بين غانم وغالب. طيب، أنا سأقرأ لكم هذا الحوار
استمعوا جيدا. انظر إلى اللوحة. اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. نواصل. اكتب المواد الدراسية: الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله العطلة طويلة. بدأت الحصة وجاء المعلم. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. طيب، أنا أكرر القراءة أيها الإخوة، وستكون هذه القراءة قراءة أخيرة. نعم، الحوار بين غانم وغالب. انظر إلى اللوحة. اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية: الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله العطلة طويلة. بدأت الحصة. بدأت الحصة وجاء المعلم. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. طيب، الآن نحن نأتي إلى البيان والشرح. نعم، لحظة أيها الأخوة، الريح شديد. طيب، نعم، لحظة، انتظروا لحظة. Putus-putus. Nah, sebentar ikhwan, masih nunggu angin dulu. Baik, Ana kira cukup jelas ya sekarang suara Ana. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dari al-hiwar al-awwal dari materi ad-dirasah tentang pembelajaran ya atau belajar. Di sini kita dapati ada al-hiwar baina Ghanim wa Ghalib. Nampaknya Ghanim dengan Ghalib ini dua orang siswa. Ya, mereka nampaknya dua teman dekat. Ceritanya lagi jalan-jalan di sekolah, lagi mungkin waktu istirahat. Pokoknya lagi tidak belajar, mereka lagi di dalam atau di area sekolah. Nah, mereka lihat mading. Antum tahu mading ya, insya Allah. Di situ kan biasanya ditempel pengumuman-pengumuman termasuk jadwal-jadwal belajar. Nah, ketika mereka melihat mading dan mereka melihat di situ ada sesuatu yang ditempel, maka Ghanim berkata pada Ghalib, "Unsur ilal lauhati." Unsur ilal lauha. Lihatlah ke al-lauha. Al-lauha artinya ikhwan, kalau secara bahasa artinya papan. Antum kalau menemukan papan sekeping itu lauha, atau papan tulis itu lauha hukum asalnya. Namun yang dimaksudkan dengan al-lauha di sini adalah
papan pengumuman, ya. Unzur ilal lauhah, lihatlah ke papan ke papan pengumuman, kata Ghalib. Fahimtum iqra insyaallah. Al-jadwala ad-dirasiyah. Al-jadwal ad-dirasi artinya jadwal sekolah, ya. Bacalah jadwal sekolah, al-jadwal ad-dirasi. Kemudian Ghalib membaca jadwal tersebut, kemudian dia bilang ad-dirasatu khamsatu ayyamin fil usbu'. Ad-dirasah, belajarnya atau pembelajarannya, khamsatu ayyam. Fahimtum khamsatu ayyam? Ada yang tahu arti khamsatu ayyam ayyuhal ikhwah? 5 hari, Ustaz. Naam, sahih, 5 hari. Khamsatu ayyam fil usbu'. Mana fil usbu' dalam sepekan. Naam, dalam sepekan. Ahsanta. Jadi belajarnya, kata Ghalib, ada 5 hari di dalam sepekan. Kemudian Ghanim ikut mengiyakan apa kata Ghanim? Na'am, yaumus sabti wa yaumul ahadi wa yaumul itsnaini wa yaumul tsulatsa'i wa yaumul arbi'a. Fahimtum? Idzan khamsatu ayyam. Yaumus sabt ila yaumul arbi'a khamsatu ayyam. Hadha yaumun lid-dirasa atau hadhihi al-ayyam lid-dirasa. Fahimtum insyaallah. Baik. Terus kapan liburnya? Maka di sini Ghalib berkata kepada Ghanim, al-utlatu yaumal khamis wa yaumal jumu'ah. Al-utlatu yaumal khamis wa yaumal jumu'ah. Fahimtum insyaallah. Naam. Baik. Kemudian ikhwan, di sini Ghanim berkata kepada Ghalib selanjutnya, uktub. Fahimtum ma'na uktub insyaallah. Al-mawadda ad-dirasiyah. Al-mawadda ad-dirasiyah artinya mata pelajaran sekolah. Al-mawadda ini aslinya adalah al-mawaddu, dan al-mawaddu ini jamak taksir. Bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah maddatun. Maddatun, maddatani, mawaddu. Itu mata pelajaran ad-dirasiyah, sekolah, mata pelajaran sekolah, berarti al-mawaddu ad-dirasiyah. Kemudian Ghalib langsung menulis mata pelajaran tadi sambil dia membaca as-saqafatul islamiyah. Jadi ikhwan, di antara mata pelajaran yang ada di Arab, pendidikan di Arab itu ada namanya as-saqafah al-islamiyah. Kalau kita menerjemahkan perkata, artinya wawasan keislaman. As-saqafah maknaha wawasan, al-islamiyah keislaman, wawasan keislamian. Apa yang dipelajari di situ? Banyak, salah satunya adalah sejarah dipelajari di situ, ya. Mulai dari sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah kerajaan-kerajaan Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, Turkiyah, dan lain-lain, ya. As-saqafatul islamiyatu wal lughatul arabiyyah, hadza fahimtum, war riyadiyat. Baik, man minkum ya'rif makna ar-riyadiyat? Man ya'rif ayyuhal ikhwah ma makna ar-riyadiyat? Matematik. Naam, sahih ya Ustadz Ainai. Matematika ar-riyad. Olahraga ar-riyad. Matematika. Sahih. Matematika. Nah, matematika. Ar-riyadiyat ini matematika, tapi kalau olahraga itu adalah ar-riyadah. Jadi beda ya antara olahraga dan matematika. Kemudian wal ulum. Masih ingat arti al-ulum ayyuhal ikhwah? Al-ulum makna ilmu pengetahuan. Aywa, na'am, atau sains. Ilmu pengetahuan. Dia sains ya, lebih dikenal dengan sains al-ulum. Mencakup di dalamnya IPA, IPS juga. Naam. Al-ulum. Kemudian al-hasub. Al-hasub maknaha komputer. Al-hasub. Ya, jadi ada pelajaran al-hasub, pelajaran komputer. Atau kalau di kita, di zaman ana dulu, kita kenal dengan istilah TIK. Ya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, seperti itulah pelajarannya kurang lebih. Nah, kemudian setelah menulis al-mawad ad-dirasiyah, Ghalim bertanya kepada Ghalib, mata tabda'ul ikhtibarat, ya, kapan
ujian dimulai, tabda'u di sini memang dia kalau kita perhatikan ini merupakan kalimat aktif. Kalimat aktif ya, karena apa nama istilahnya? Dia kalau artinya itu atau katanya itu tabda'u, bukan tubda'u, kalimat aktif. Namun untuk menyesuaikan dengan ungkapan di dalam bahasa Indonesia, pasti kita kalau bertanya kapan ujian dimulai, kita tidak pernah bilang kapan memulai ujian. Jarang, ikhwan. Makanya ini untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, walaupun ini kalimat aktif, ana mengartikannya pasif ya, sehingga mata tabda'ul ikhtibarat artinya kapan dimulai al-ikhtibarat. Al-ikhtibarat artinya ujian. Kapan dimulai ujian? Seperti itu ya. Nah, kapan dimulai ujian? Al-ikhtibarat maknaha ujian. Kemudian madza qala Ghanim fi syahri Sya'ban. Hadza fahimtum insyaallah. Baik. Kemudian mereka berbicara lagi mengenai kalender pendidikan di sini. Ghalib bertanya kepada Ghanim, wa mata yantahi? Ma makna yantahi ayyuhal ikhwah? Berakhir. Naam, sahih. Yantahi maknaha berakhir. Jamil. Mata yantahi al-amud dirasiyyu? Al-am itu tahun, ad-dirasiyyu itu ajaran ya. Ad-dirasiyyu ini kalau kita artikan kembali ke terjemahan aslinya itu artinya apa? Pelajaran ya. Namun yang dimaksud dengan al-amu ad-dirasi itu adalah tahun ajaran. Kalau antum punya anak atau keponakan atau sepupu yang dia bersekolah di pesantren, kemudian di rapotnya tertulis al-amud dirasi, itu berarti tahun ajaran maksudnya ya, tahun ajaran. Dan kapan berakhir tahun ajaran? Di syahri Ramadan, kata Ghanib. Kemudian mereka menyimpulkan al-utlatu salasatu ashhur ya, liburnya 3 bulan. Dan memang ikhwan, biasanya orang Arab kalau libur itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan kami dulu ketika masih kuliah di sebuah lembaga Islam, dan lembaga Islam ini mengikuti kalender pendidikan Arab Saudi, itu kita kalau libur Masya Allah lama banget. Kalau kita pulang ke rumah itu pengangguran. Sudah landak kerja, sudah landak menghasilkan, ya hanya menghabiskan beras orang tua saja. Jadi memang sampai 3 bulan, 4 bulan kalau mereka libur. Itu apalagi bertepatan dengan libur musim panas. Utlatus soib bahasa Arabnya. Utlatu itu libur, as-soib itu musim panas. Utlatus soifi libur musim panas itu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, al-utlatu thalathatu ashhur, kata Ghalib. Apa kata Ghanim? Tentunya sebagai santri atau sebagai siswa yang biasa-biasa saja, dia akan bilang alhamdulillah. Al-utlatu tawilatun. Jadi kalau kita di bahasa Indonesianya ada istilah liburannya panjang, mereka juga ada istilah seperti itu. Sehingga panjang itu mereka tetap menggunakan tawil ya. Al-utlatu tawilah, liburannya panjang. Ya, kata Ghanim. Baik, di tengah asik-asiknya mereka ngobrol, tiba-tiba bel berdering. Itu yang menunjukkan bahwasanya pelajaran sudah dimulai. Makanya di sini Ghalib berkata kepada Ghanim, bada'atil hissatu. Al-hissah ayyuhal ikhwah artinya jam pelajaran. Ya, jam pelajaran. Jam pelajaran telah dimulai. Wajah al-muallim, dan guru telah datang. Hayya bina ila saf, ayo atau mari kita ke kelas. Hayya bina. Nah, itu saja ikhwan yang bisa ana sampaikan. Ana harap beberapa kosakata baru di sini akan ana garis bawahi ya. Tentunya ini berdasarkan prediksi ana. Kalau ini baru, seperti misalnya al-hissah. Al-hissah ini sekali lagi ini adalah jam pelajaran ya. Ini jamnya. Jam pelajaran. Kemudian al-utlatu tawilah, liburannya panjang, itu bisa. Kemudian yang ini yantahi. Yantahi ini artinya berakhir. Yantahi itu berakhir atau habis. Ya, berakhir atau habis. Karena kalau habis, sesuatu yang sudah habis itu berarti sudah berakhir. Seperti itu saja hubungannya ya. Nah, kemudian tahun ajaran bahasa Arabnya adalah al-amu ad-dirasi. Baik. Nuasil, kita lanjut ikhwan. Nah,
Kemudian setelahnya ada al-mawaddu atau al-mawadda di sini karena dia sebagai objek ya. Al-mawaddu ad-dirasiyah artinya mata pelajaran sekolah. Kemudian ad-dirasah itu sendiri artinya pelajaran atau belajar. Nah, baik ayyuhal ikhwah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Sama satu lagi ya, al-lauha dan al-jadwal ad-dirasi. Ungkapan-ungkapan atau kosakata baru yang bisa antum hafalkan dijadikan sebagai booster lah istilahnya dalam pelajari bahasa Arab. Nah, baik ayyuhal ikhwah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. عندي سؤال أستاذ. Naam, tafadhal. ما الفرق أستاذ بين العام والسنوات؟ جميل. نعم. ما الفرق بين العام والسنوات؟ Baik. Kalau seandainya ini persis seperti Ana sampaikan ketika ditanya antara perbedaan antara al-halib dengan al-laban. Kalau seandainya sanawat dengan al-am ini berada dalam satu jumlah, maka itu ada perbedaannya. Namun kalau seandainya tidak ada, tidak maksudnya tidak terletak dalam satu jumlah, maksudnya hanya disebutkan sanah saja atau hanya disebutkan am saja, maka di sini artinya sama saja, sinonim. Baik, sekarang kita kembali ke tadi. Bagaimana kalau am dengan sanah berada di dalam satu jumlah? Nah, ini kembali ke ayat dalam Al-Quran, ayyuhal ikhwah. Ana lupa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh bahwa beliau hidup di kaumnya sekitar 900 lebih tahun ya, 900 lebih tahun. Baik, ada yang mau membuka itu Quran? Nah, itu ada penempatan sanah dengan am dalam satu jumlah. Satu jumlah. Bentar. Baik, bagi teman-teman yang lagi membuka ini mushaf ya, antum bisa buka surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila qaumi fala alf sanatin illa 50 'ama. Fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Lihat, falabitha fihim alf sanah. Ada sanah di situ. Illa khamsina 'am. Nah, illa khamsina 'ama. Nah, di sini ada faedah dari para ulama, kenapa kok ketika menyebutkan 1000 tahun itu menggunakan alaf atau afwan itu menggunakan sana, sedangkan menyebutkan khamsun atau 50 itu menggunakan am. Sana katanya menunjukkan tahun-tahun yang penuh kesulitan, sedangkan am itu tahun-tahun yang dia penuh kesenangan di situ. Itu yang membedakannya, Ustaz Inai. Nah, jelas apakah suaranya putus-putus? Ikhwan, Suaranya putus-putus Ustaz. suaranya putus-putus ya. Baik, sekarang sudah jelas atau masih putus-putus? Yang tidak Sudah jelas ya? tidak terdengar. Baik, sebentar. Nampaknya suaranya di bawah angin ini. Nah, sebentar ikhwan. Seperti biasa, kita ada kendala lagi di sini. Nah,
Tadi sampai di mana Ustadz Inai? Yang apa? Yang kalau yang sanatun itu tahun kesedihan, amun itu tahun kesenangan ya. Nah, seperti itu yang membedakan antara sanah dengan am. Itu kalau seandainya antara sanah dan am ini dikumpulkan di dalam satu jumlah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Anda bacakan tadi. Baik, ada lagi ikhwan silakan. Ah, soalun akhar ayyuhal ikhwah, ada pertanyaan? Apa Ustaz? Ana awalan sansolli asar تفضل يا الأستاذ بصري تفضل. نعم. ba'dahu. طيب ada lagi ikhwan silakan. Al-Ustadz Yana, hal fahimta? Al-Ustadz فهمت Yana, fahimta? فهمت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذا كان ليس هناك سؤال أيها الإخوة، ليس هناك أي أسئلة، فالآن نحن نأتي إلى قراءة الحوار. فأنا أريد أن تقرأ هذا الحوار وتقوم مقام غانم. تفضل يا الأستاذ عيني، والذي يقوم مقام غالب أنت يا الأستاذ يانا. نعم تفضل. Abda Alan, Ustaz. نعم ابدأ الآن. انظر إلى اللوحة، اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ متى تبدأ الاختبار؟ متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله، العطلة طويلة. بدأت الحصة وجاء معلم. هيا بنا إلى الصف. معذرة. هيا بنا إلى الصف. نعم أستاذ يانا، معذرة لو سمحت أعيد. بدأت الحصة. قل. بدأت الحصة نعم. وجاء معلم. هيا بنا إلى هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. جميل، أحسنتما. الآن أنا أريد أن تتبادلا. تفضل ابدأ أنت يا الأستاذ يانا. انظر إلى انظر إلى لوحة. اقرأ جدول اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء أعيد. ويوم ويوم الأربعاء yang ini ويوم الثلاثاء. ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد دراسة اكتب المواد دراسية اكتب المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية
الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله العطلة طويلة. بدأت الحصة وجاء المعلم. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. نعم أحسنتما، بارك الله فيكما. هذه القراءة أيها الأخوة قراءة جيدة وممتعة. وعليك السلام. نعم. طيب، طبعا فهمتم هذا الحوار إن شاء الله تعالى. فهمتم هذا الحوار. كيف أعرف ذلك؟ لأن ليس هناك سؤال، وعدم السؤال هذا يدل على الفهم. هذا صحيح أيها الأخوة؟ صحيح إن شاء الله. نعم. الآن ننتقل نحن إلى الصفحة التي بعدها. لدينا هنا المفردات، كثير من المفردات أيها الأخوة. المفردات: العرض، انظر، واستمع، وأعد. لدينا الأولى هنا اللغة العربية. هذا فهمتم إن شاء الله، أو هذه المفردة فهمتم. ثم مواد دراسية. sebentar ya kawan. لا تجري. هيا ودخول الفصل. لا يجوز. لا يجوز. إلى الفصل. إلى الفصل. أي درس؟ إلى الفصل. إلى الفصل. هيا هيا. طيب، معذرة أيها الأخوة على المقاطعة. عفوا tadi. Yang pertama sudah jelas insyaallah ya, al-lughatul arabiyyah. Kemudian kita ada mawaddu dirasiyah. Mawaddu ini sebagaimana Anda sampaikan tadi, ini bentuk jamak taksir. Dia bentuk tunggalnya adalah maddatun. Jadi maddah dirasiyah atau mawaddu ad-dirasiyah. Dua-duanya boleh yang menunjukkan mata pelajaran sekolah. Jadi kalau seandainya antum seorang guru atau bertanya kepada anak nanti pengen ngobrol bahasa Arab, pelajaran apa? Maka bahasa Arabnya ayyu maddah atau ayyu mawad. Kalau dia banyak pelajaran, nah, mawaddu dirasiyah. Kemudian jadwalun dirasiyun. Ini jadwal pelajaran atau jadwal sekolah secara umum ya. Kemudian sofun. Sofun maknahu faslun. Baik, sofun maknahu faslun. Nah, kemudian al-hasu. Al-hasu, ya al-hasu atau bahasa lainnya al-mutanaqqilu. Al-mutanaqqilu atau al-hasu. Kemudian al-ulum. Al-ulum ini kalau di kita itu mendekati sains yang mencakup IPA atau IPS. IPA dan IPS ya, afwan. Kemudian ar-riyadhiyat ini matematika. Kalau ar-riyadhah itu olahraga. Beda ya. As-saqafatul islamiyah, wawasan keislaman. Kemudian jaa, ini bentuk fi'il madhi ya. Dia berasal dari kata jaa yaji'u. Jaa yaji'u itu datang. Kemudian ikhtibar. Ikhtibar ini ujian. Ada juga yang bilang imtihan. Imtihan dengan ikhtibar, dua kalimat yang sering dipakai secara bergantian. Maksudnya apa? Ikhtibar maknaha imtihan, imtihan maknaha ikhtibar. Fahimtum insyaallah. Kemudian hissatun. Hissatun ini jam pelajaran atau JP kalau kita, jam pelajaran. Jamaknya hisasun ya, hisasun. Kemudian ba'dahu ikhwah ladaina huna lauhah. Lauhatun kama qad qultu lakum fil bidayah. Lauhah ini secara bahasa artinya papan. Itu lauhah. Pokoknya bukan papan keping itu ya. Maksudnya papan yang memang dia dijadikan kayak seperti papan yang lebar, papan tulis. Papan tulis itu secara umum itu lauhah. Lauhah. Papan pengumuman itu juga lauhatun. Kurang lebih seperti yang ada di gambar ini menunjukkan bahwa dia itu adalah lauhatun. Kemudian yaktubu ini fi'il mudhari.
Wa antum ta'rifuna hadza ayyuhal ikhwah. Kataba yaktubu. Baik, kemudian yantahi. Yantahi ini biasanya kita sering mengartikannya habis. Dan itu bisa ya, misalnya kita bilang makanan sudah habis. Apa bahasa Arabnya? Intaha at-ta'am. Intaha at-ta'am. Makanan sudah habis. Dan intaha ini juga bisa bermakna berakhir. Karena kalau sudah habis berarti sudah berakhir. Itu hubungannya ya. Nah, intaha yantahi. Dia bisa bermakna habis, bisa juga bermakna berakhir. Nah, ya bada'a, ya bada'u. Memulai. Kemudian yanzuru, pasti ini berasal dari kata nazara yanzuru. Naam, al-mufradat fi hada اللقاء يا إخوة أو في هذا الدرس كثير جدا كثيرة جدا. طيب هل لديكم سؤال؟ هل لديكم سؤال يتعلق بالمفردات؟ تفضلوا. ما في سؤال. ما ما فيه سؤال. ما في سؤال. أحسن. وأنت يا الأستاذ يانا هل لديك سؤال؟ ما في سؤال يا أستاذ. ما في سؤال. إذا أنا الذي أسألكم. أنا الذي أسألكم. نبدأ منك يا الأستاذ يانا. ما معنى جدول دراسي؟ ما معنى جدول دراسي؟ كيف يا أستاذ؟ ما معنى جدول دراسي؟ Jadwal durasi wa oh, jadwal pelajaran Ustaz. جيد. ما معنى الرياضيات؟ Bukan Ustaz. Riyadhiyat matematika. جميل. ما معنى حصة؟ Sotun pelajaran. apa؟ ماذا قلت؟ ما معنى حصة؟ Sotun Sotun pelajaran. kurang tepat. Eh, so apa ya? حصة jam Eh, Sotun jam pelajaran. apa? Sof, Naam. jam pelajaran Ustaz. حصة jam pelajaran. طيب آخر يا أستاذ يان آخر. ما معنى يبدأ؟ Yabda'u memulai. memulai. أحسن وبارك الله فيك. طيب بعده الأستاذ عناي. ما معنى صف؟ Telepon kelas. ما معنى الحاسوب؟ Komputer. ما معنى مواد دراسية؟ Jam apa? Mata pelajaran sekolah. جميل. طيب ما معنى ينتهي؟ Yantahi habis atau berakhir. نعم أحسن بارك الله فيكما الأستاذ عيني والأستاذ يانا. الأستاذ بصري ويصلي. الأستاذ بصري يصلي. Hadir Ustaz, alhamdulillah hadir. موجود ما شاء الله. صليت؟ Sallaitu Ustaz. Nah, mujud sallaitu. أنت تصلي سريعا. كم ركعة Nah, Ustaz, sallaitu Ustaz. Alhamdulillah. هذا قصر؟ هل أنت تقصر الصلاة يا الأستاذ بصري؟ Afwan, putus-putus Ustaz. sebentar ya sebentar. خلاص. La astami'u Ustaz. انتظر انتظر لحظة. Sautu. نعم انتظر لحظة. الطلاب أيها الأخوة هكذا لو نحن ندرس في المدرسة أصواتهم ما شاء الله. نعم. طيب الأستاذ بصري انتهيت من الصلاة؟ انتهيت من الصلاة؟ gimana ikhwan, suaranya terdengar nggak kira-kira? Masih masih putus.
Putus-putus, masih putus-putus ya, sebentar ya. Ana cek dulu ini. Baik, ikhwan, gimana sekarang sudah jelas suaranya? Baik, kalau Ustadz Basri, suaranya kedengaran sekarang? Nah, Ustaz. Nah, kalau Ustadz Basri langsung saja ya. Ma makna Ayo, Ustaz. ma makna al-ulum? Al-ulum. Sains. Jamil. Ma makna lawhatun? Eh, papan pengumuman. نعم لا بأس. طيب الثقافة الإسلامية. Pemahaman keislaman. pemahaman لا الثقافة. ما معنى الثقافة؟ Eh, wawasan keislaman. أيوة wawasan keislaman. طيب ما معنى جاء؟ Datang. data. خلاص ها؟ طيب إذا ما شاء الله فهمتم هذا إن شاء الله أيها الإخوة. عليكم أن تحفظوا هذه المفردات. عليكم أن تحفظوا هذه المفردات. طيب الآن أيها الإخوة نأتي إلى التدريب. أجب عن الأسئلة باختصار. أنا سأقرأ لكم هذا السؤال. استمعوا جيدا. السؤال الأول: كم يوما الدراسة في الأسبوع؟ والسؤال الثاني: متى العطلة؟ الثالث: ماذا سيدرس غانم وغالب؟ الرابع: متى تبدأ الاختبارات؟ الخامس: متى ينتهي العام الدراسي؟ السادس: كم شهرا العطلة؟ السابع: أين دار؟ دار معناها من يعرف؟ من يعرف معنى دار أيها الإخوة؟ Tempat, Ustaz. Tempat. لا ليس tempat. Oh, afwan. دار معناها terjadi. Oh, terjadi. نعم دار Ya. معناها terjadi. نعم. أين دار هذا الحوار؟ di mana terjadi percakapan ini? Kemudian أين المعلم؟ نعم. طيب الآن أيها الأخوة هل من سؤال يتعلق بهذه الأسئلة؟ Ada pertanyaan tidak kira-kira berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Ada yang belum paham? تفضل أيها الأخوة. ما في سؤال؟ طيب إذا كان ما في سؤال. Darah tadi itu. دار Afwan, Ustaz. Darah tadi itu. نعم دار معناها terjadi. terjadi. Fi'il atau apa? صحيح فعل. دار يدور. دار يدور. terjadi. Dia seperti hadatha yahdutsu. طيب يا أستاذ إني. Ustaz. نعم الآن أيها الإخوة نحن نأتي إلى التدريب. أنا أريد ليجب السؤال الأول هذا الأستاذ يانا. تفضل يا الأستاذ يانا اقرأ السؤال والجواب. نعم تفضل. كم يوما دراسة في الأسبوع؟ 5 يوم 5 أيام. أحسنت 5 أيام يا 5 أيام. أيام. نعم جميل جدا. طيب الآن السؤال الثاني يا الأستاذ بصري تفضل.
Ya Ustaz. Mata al-utlah? يوم الخميس ويوم الجمعة. أحسن، هذا صحيح. طيب السؤال الثالث يا أستاذ عناي. متى سيدرس غانم والغالب؟ ماذا سيدرس غانم وغالب؟ آه الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. أحسنت، أحسنت، هذا صحيح، هذا صحيح، جميل. طيب السؤال الرابع يا أستاذ يانا، تفضل. متى تبدأ الاختبارات في شهر شعبان؟ شهر شعبان، هذا صحيح. السؤال الخامس يا أستاذ بصري. متى ينتهي العام الدراسي؟ ينتهي العام الدراسي في شهر رمضان. في شهر رمضان، هذا صحيح. الأستاذ عناي بعده. كم شهرا العطلة؟ 3 أشهر. نعم، 3 أشهر، هذا صحيح. السابع يا أستاذ يانا. أين دار هذا الحوار؟ في 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 المدرسة. في المدرسة، في المدرسة. إيه نعم، في المدرسة، الجواب صحيح. طيب بعده الأستاذ بصري، السؤال السابع. أين المعلم؟ المعلم في الصف. المعلم في الصف. المعلم. نعم صحيح يا أستاذ بصري. أحسنت الجواب نعم. ya Ustaz Basri wa ahsantum kullukum ayyuhal ikhwah. Dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk materi dari dialog yang pertama dan latihan-latihannya. Ya, insyaallah taala di pekan depan kita akan melanjutkan materi ini, yakni ad-dirasah, di dialog yang kedua, ketiga, dan latihan-latihannya nanti. Baru kemudian insyaallah taala pekan selanjutnya kita menyelesaikan untuk jilid 1A. Maksudnya pekan setelah pekan selanjutnya. Nah, Toib, sampai di sini ikhwan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Eh, Ustaz, ini soal Ustaz. Naam, tafadhal. Mada ladaika? Saya hari Senin kan nggak masuk, jadi belum lihat rekamannya. Yang mau nanya mau ini Ustaz. Ana zahibun. Zahibun itu minta tolong dijelasin pulang Ustaz. Baik. Halo Ustaz Inais, suaranya jelas? Jelas Ustaz. Nah, jadi Anda pakai ini HP ini untuk menjelaskannya pada antum. Suara jelas ya. Nah, Adapun Ustaz. berkenaan dengan zahibun itu ismul fa'il. Ismul fa'il dari kata zahaba, afwan, zahaba yadhhabu. Kemudian zahabun, zahibun. Sekali lagi saya ulangi, zahaba yadhhabu, zahaban, zahibun. Ismul fa'il. Ismul fa'il itu singkatnya dia pelaku.
pelaku, ya orang yang mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, misalnya kita makan. Makan itu bahasa Arabnya akala yakulu. Sedangkan orang yang makan itu akilun. Akilun. Nah, biasanya kalau kata kerja fi'il madinya terdiri dari tiga huruf, maka isim fa'ilnya mengikuti rumus fa'ilun. Sehingga zahaba zahibun, akala akilun, jalasa jalisun, dan seperti itu. Nah, apa bedanya antara isim fa'il dengan fi'il? Isim fa'il ini dia tidak terikat oleh waktu. Jadi tidak ada istilahnya terikat fi'il madhi, masa lampau, fi'il mudhari, masa sekarang. Itu yang membedakannya. Dan antum bebas menggunakannya mau fi'il madhi, maksudnya mau di masa lampau atau masa sekarang. Sebagai contoh, antum bilang seperti ini. Ana dhahibun ilal masjidi amsi. Amsi kan berarti yang telah berlalu. Tapi antum bisa menggunakan zahibun. Nah, nah, dan antum juga bisa menggunakannya untuk sesuatu yang akan datang atau sekarang. Sebagai contoh, ana zahibun ilal masjidi al-an. Sekarang. Atau ana zahibun ilal masjidi ghadan. Jadi seperti itu ya. Kalau antum mau bertanya, apa bedanya zahibun dengan azhabu atau zahabtu? Seperti itu Ustaz ini. Nah, Ustaz. Fahim tah? Paham tuh, Ustaz? Nah, jelas nggak suaranya tadi atau putus-putus? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas, Nah, Ustaz. Jelas. pakai HP nampaknya lebih jelas. Sama. Nah, Nah, Ustaz. baik. Ada lagi ikhwan, silakan. Baik. Ana rasa tidak ada lagi pertanyaan ya. Dan kalau seandainya nanti antum di waktu murojaah ada hal-hal yang belum antum pahami, antum bisa tanyakan langsung, entah itu di grup atau langsung menghubungi Ana via Japri ya. Insyaallah taala seperti biasa, Ana akan terbuka dengan pertanyaan antum dan Ana akan menjawab sesuai dengan kemampuan Ana. Baik, ayolah ikhwah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, maka Ana cukupkan sampai di sini dan Ana ucapkan kepada antum semua, jazakumullahu khairul jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatimu bidu'aika fard majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.